بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو کانا کا صیام الدہر، گویا کہ اس نے پورا سال روزے رکھے۔ یعنی رمضان کے روزے رکھنے کے بعد جس شخص نے شوال کے 6 نفلی روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو یہ شوال کے 6 روزے نفلی روزے ہیں، ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد یہ روزے رکھنے سے اللہ تعالیٰ پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ اس طرح کہ رمضان کے 30 روزے ہوتے ہیں، اگر 29 بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ 30 کا ہی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یعنی چاہے مہینہ 29 کا ہو یا 30 کا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ پورے مہینے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور 6 روزے شوال کے یہ کل 36 روزے ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی پر کم از کم 10 گنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو 36 کو جب 10 کے ساتھ ضرب دیں گے تو یہ 360 بن جائے گا۔ تو ایک سال کے اندر 360 دن ہوتے ہیں، تو اس طرح اللہ تعالیٰ پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور ان روزوں میں اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی بھی فرمائی ہے کہ یہ 6 روزے مسلسل رکھنے بھی ضروری نہیں ہیں۔ یعنی پورے مہینے میں کسی بھی دن آپ 6 روزے مکمل کر سکتے ہیں، چاہے مسلسل رکھیں یا وقفے سے رکھیں۔ عید کے دن کے بعد، عید کے دن تو روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، عید کے دن کے بعد آپ شوال کے آخر تک کسی بھی دن روزہ رکھ سکتے ہیں، اور اس طرح وقفے سے بھی آپ 6 روزے مکمل کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح وقفے سے 6 روزے رکھنے سے بھی اللہ تعالیٰ پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور اگر رمضان کے روزے اگر کسی شخص نے بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے نہ رکھے ہوں تو ان کو چاہیے کہ پہلے قضا روزے رکھیں، یعنی ان کے ذمے جو قضا ہیں پہلے ان روزوں کو رکھیں، پھر اگر ان کو موقع ملے، وقت ملے تو پھر یہ شوال کے نفلی 6 روزے بھی رکھیں۔ لیکن ان کی حیثیت نفل کی ہے، کوئی رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ اجر عطا فرمائیں گے، اگر کوئی نہ بھی رکھے تو ہم اس کو ملامت نہیں کر سکتے، وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔